بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ شب کی تراویح کے اندر تقریباً 100 پارے کی تلاوت کی گئی، جس کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے ربع سے دوسرے چوتھائی حصے سے ہو رہا ہے۔ اس حصے کے اندر بھی سورہ بقرہ کا باقی ماندہ حصہ پڑھا گیا ہے۔ گزشتہ روز سورہ بقرہ کا جو حصہ پڑھا گیا تھا اس میں اللہ جل شانہ نے بنو اسرائیل کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا تھا۔ باقی ماندہ حصے کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو بہت سارے احکام تفصیل کے ساتھ سمجھائے، اور یہ سورہ بقرہ کا وہ حصہ ہے جو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ احکام پر مشتمل ہے۔ دو طرح کے احکام اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کے اس حصے کے اندر بیان فرمائے۔ کچھ احکام تو وہ ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرتی اور سوشل زندگی کے ساتھ ہے، اور دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جس کا تعلق انسان کی نجی اور پرسنل زندگی کے ساتھ متعلق ہے۔ سب سے پہلی آیت جو گزشتہ تراویح کے اندر پڑھی گئی، آیت نمبر 177، یہ آیت البر کہلاتی ہے۔ بر عربی زبان میں نیکی کو کہتے ہیں، تو آیت البر کا مطلب ہوا نیکی والی آیت۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر ہم ایمان والوں کو یہ سمجھایا ہے کہ نیکی صرف عبادات، نماز، روزے کے اندر محدود نہیں ہے۔ نیکی کا دائرہ اس سے بھی باہر ہے، اور اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں عبادات کے علاوہ، اور وہ کیا کیا ہے تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہ مال کے حقوق ادا کرنا، ان کو اللہ کے راستے میں دینا جن میں سر فہرست خود اپنے رشتہ دار ہیں۔ والیتامى، یتیم لوگ ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، سوال کرنے والے سائلین ہیں، غرباء فقراء ہیں۔ اسی طرح نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم، وعدوں کی پاسداری کرنا، صابرین فی البأساء والضراء، ہر حالت میں تنگی ترشی میں صبر سے کام لینا۔ یہ آیت البر کہلاتی ہے۔ نیکی کی تفصیل اللہ جل شانہ نے اس آیت کے ذریعے بیان فرمائی۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ کسی نے زکوٰۃ سے متعلق پوچھا کہ کتنے مال پر زکوٰۃ لازم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں زکوٰۃ کے بارے میں آگاہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ انسان کے مال پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق لازم، اور وہ حقوق کیا ہیں اس کے ذیل میں یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام نے تلاوت کی، اور اس کے ذریعے سمجھایا کہ رشتہ داروں کا، غرباء فقراء کا زکوٰۃ کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی حق ہے، کہ انسان زکوٰۃ دے کر خود کو فارغ نہ سمجھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی نفلی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے۔ معاشرتی زندگی سے متعلق جو 9 بڑے احکام اللہ جل شانہ نے اس سورہ بقرہ کے اس حصے کے اندر بیان کیا، ان میں سب سے پہلا جو حکم بیان کیا ہے آیت نمبر 178 کے اندر، وہ قصاص کا حکم ہے۔ یعنی کوئی کسی آدمی کو ناحق قتل کر دے، جان بوجھ کر، قصدن اور عمدن، تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ اس کا شرعی حکم یہی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرے تو قصاص کا حکم ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر قتل نہ کرے، غلطی سے اتفاقیہ کسی سے کوئی قتل سرزد ہو جائے تو قصاص تو نہیں ہے، لیکن پھر دیت آ جاتی ہے، اور دیت کی مقدار بھی تقریباً 4.5 کلو سونے کی بنتی ہے۔ بہت بڑی بھاری مقدار دیت کی رکھی ہے، اور اس کے لیے سمجھایا کہ انسانی جان کی کتنی قدر و قیمت ہے اللہ کی وجہ۔ اور اللہ معاف کرے، آج ہمارے معاشرے کے اندر
چند ہزار کے موبائل کی خاطر، چند ہزار کی خاطر جو ہے نا انسانی جان کو لے لیا جاتا ہے۔ کس قدر بے حسی اور درندگی اور وحشت کا عالم ہے کہ اللہ کی رمضان کا مہینہ شروع ہے لیکن یہ کہ اسٹریٹ کرائمز بڑھنے تیر جا رہی ہیں اور تھمنے کا نام ہی نہیں لے۔ اگر قصاص کا یہ حکم جاری ہو، اللہ جل شانہ نے اسی کے اندر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل والو، تمہارے لیے اللہ نے قصاص میں زندگی رکھی۔ ایک آدمی کو قصاصاً قتل کیا جائے، سولی پر چڑھایا جائے، دیکھیے کہ ایک راستہ کیسے رکتا ہے، کیسے تھمتا ہے۔ گویا کہ اللہ جل شانہ نے اس میں بتلا دیا کہ اگر قصاص کا قانون لاگو ہوگا بقیہ لوگوں کی زندگی بچے گی۔ آج جو انسان گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں اور چند ہزار کی خاطر انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس قسم کے قوانین ہمارے ملک میں لاگو نہیں۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے اللہ نے زندگی رکھی ہے، تو یقیناً یہ بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہی فرمایا گیا۔ دوسرا حکم جو اس کے ساتھ بیان کیا، میں مختصراً بتلاؤں گا کیونکہ تفصیل کا وقت بہت زیادہ تقاضا ہوگا، تفصیل کا وقت نہیں۔ دوسرا حکم جو اللہ جل شانہ نے بیان کیا وہ وصیت کا ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو حقوق ذمے میں ہے ان کی ادائیگی کی تلقین کرے۔ وصیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ انسان بوقت انتقال مرتے وقت یہ لکھ کر چلا جائے کہ فلاں وارث کو اتنا مال دے دینا، فلاں کو اتنا مال دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، یہ وصیت نہیں۔ یہ تو حصے تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس بیٹے کو کتنا ملے، کس بیٹی کو کتنا ملے، کس وارث کو کتنا ملے، بیوی کو کتنا ملے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ نے لکھ دی۔ ہاں جن کو حصہ نہیں مل رہا ہے ان کے لیے آپ 1/3 مال کے اندر وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وصیت کے اندر سر فہرست جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ذمے میں ہے تو اس کی ادائیگی کی تلقین کریں۔ نماز روزے ان کا فدیہ ذمے میں ہے، اس کی ادائیگی کی تلقین کریں۔ حج فرض ہو چکا تھا ادا نہیں کر سکے، حج بدل کی وصیت کر جائے، یہ چیزیں وصیت کہلاتی ہیں۔ اپنے حقوق، اپنے ذمے میں کسی کے حقوق ہیں، امانتیں ہیں، قرضے ہیں، ان کو بیان کر کے چلے جائیں۔ لوگوں پر آپ کے حقوق اور واجبات ہیں، ان کو بیان کر کے چلے جائیں۔ نمازوں کی تلقین، نمازوں کی فدیے کی تلقین، یہ چیزیں وصیت کے دائرے کے اندر آتی ہیں۔ وارثوں کے لیے وصیت جائز بھی نہیں ہے، حدیث میں فرمایا کہ لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت جائز ہی نہیں، اور کر بھی لیں گے تو وصیت بیکار جائے گی، اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر وارث کو اتنا ہی ملے گا جتنا قرآن نے ہمیں بتلایا ہے۔ تیسرا حکم جو اللہ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہ روزے کا ہے، اور آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اسی صورت کے اندر، اسی کے اندر اللہ جل شانہ نے حالت سفر میں، بیماری میں روزے کو ترک کرنے کی اجازت دی ہے۔ کوئی بیمار ایسا ہے جو تا حیات روزے کی قضا نہیں کر سکتا، اس کے لیے فدیے کی بھی اجازت دی ہے۔ فدیہ اس آدمی کی طرف سے ہوتا ہے جو ایسا صاحب فراش ہو، ایسا بیمار ہو کہ تا حیات قضا کی کوئی امید نہ ہو۔ ایک آدمی فی الوقت تو بیمار ہے لیکن بعد میں قضا کی امید ہے تو اس کے لیے فدیہ درست نہیں ہے، یہ فدیہ بیکار ہے۔ نفلی صدقہ تو ہو جائے گا لیکن فدیے سے روزے کا ازالہ تلافی نہیں ہوگی۔ فدیہ صرف اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے جو صاحب فراش ہو بالکل، اور تا حیات قضا کی کوئی امید نہ ہو۔ اسی طرح ایک ایسا بوڑھا جو بڑھاپے کے اپنے اس پر ہو اور اس کے اندر بھی روزے کی طاقت نہ ہو تو فدیہ دے سکتا۔ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہوتی ہے، جو اس سال تقریباً 250 یا 300 کے لگ بھگ بتلائی گئی ہے گندم کے اعتبار سے۔
اور روزوں کے اندر یہ حکم بھی بیان کیا گیا کہ اللہ جل شانہ نے روزہ دن کے اندر رکھا ہے، جو ممنوع چیزیں دن کے اندر روزے میں منع ہے، رات کے وقت میں اللہ جل شانہ نے وہ ساری چیزیں جائز قرار دی ہیں۔ روزے کی انتہا اور روزے کی ابتدا کا آغاز کا وقت اس کی صورت کے اندر بتلایا گیا۔ چوتھا حکم جو اس صورت کے اندر بتلایا گیا ہے وہ ناجائز ذرائع آمدن سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 188 کے اندر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگوں ناجائز طریقے سے مال ہتھیانے سے گریز کرو۔ ناجائز ذرائع آمدن، رشوت کا، سود کا، اور لوٹ مار کا، دھوکہ دہی، فراڈ، اور اللہ معاف کرے کہ بسا اوقات شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے یہاں ماہ مقدس کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے، کچھ اچھے دل کے لوگوں نے سستے بازار قائم کیے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ اس سستے بازار میں لوگوں نے کسی لوٹ مار مچائی۔ کراچی کے اندر ہی کچھ لوگوں نے ایسے بچت بازار بنائے تھے، لوگوں نے وہاں دعویٰ بولا، ماہ مقدس کے اندر سارا مال پھل فروٹ سب لوٹ لاٹ کر چلے گئے۔ کچھ لوگوں کو حیا نہیں آئی کہ اس طرح کرنا ناجائز گناہ اور حرام کی زمرے میں آتا ہے۔ کس قسم کا لقمہ ہم اپنے گھر والوں کو، گھر کے افراد کو کھلا رہے۔ پانچواں حکم اس کے اندر آیت نمبر 189 کے اندر چاند کا معاملہ بیان کیا گیا کہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کے اندر حکمت اللہ نے یہ رکھی کہ ہمارے لیے اوقات کا اندازہ اور اوقات کا تخمینہ بتلاتی، یعنی قمری حسابات جس کو ہم چاند کے مہینے کہتے ہیں ان کا حکم بتلایا گیا کہ ایمان والوں کے لیے قمری حسابات کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ کے درجے، اور ہماری ساری عبادات کا تعلق انہی کے ساتھ، روزہ ہے، حج ہے، عیدین ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کو بھی اسی کے ساتھ یاد رکھنا، زکوٰۃ کا معاملہ بھی قمری حسابوں سے یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ لوگ آج کل جو ہے نا زکوٰۃ کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں کہ وہ عیسوی اعتبار سے اپنے زکوٰۃ کے سال کو کاؤنٹ کرتے ہیں، حالانکہ اصل حکم چاند کے اعتبار سے۔ اگر کوئی آدمی مجبوراً یاد نہ ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ چاند کی کوئی ایک تاریخ طے کر لے، بھلے یکم رمضان ہی طے کر لے، اور اگر وہ کسی وجہ سے وہ عیسوی تاریخ ہی یاد کرنے پر مجبور ہے، کلوزنگ وغیرہ یہ دیگر معاملات کی وجہ سے، تو بہتر ہے کہ کچھ زیادہ زکوٰۃ کی مد میں ادا کر دیا کرے، چونکہ چاند کی تاریخوں میں اور عیسوی تاریخوں میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہتی ہے، اور زیادہ ادا کرنے میں اس کا اللہ جل شانہ نے چاہا تو ازالہ ہو جائے۔ چھٹا حکم اس صورت کے اندر جہاد اور قتال کا اور اس کی فرضیت کا اللہ جل شانہ نے بیان کیا، اور ساتواں حکم اس آیت کے اندر حج کی فرضیت کا اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ آیت نمبر 196 کے اندر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر مکمل کرو، کہ جن کے ذمے میں حج فرض ہے، استطاعت ہے، پھر بھی حج نہیں کر رہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کل قیامت والے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہو، جو حج کی فرضیت کے باوجود حج فرض کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے، کل قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ حقیقتاً کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ معاملہ رویہ برتاؤ کافروں جیسا رکھا ہے۔ تو یہ جوانی کی عبادت ہے۔ آج حج کی درخواستوں کا سلسلہ جاری ہے، جن لوگوں کے ذمے میں حج فرض نہیں ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اس یقین کے ساتھ کریں کہ جتنا اس کے اندر لگائیں گے یہ مال کے اندر برکت اور اضافے کا ذریعہ بنے گا، کمی کا باعث نہیں بنے گا۔ میں حلفیہ طور پر قسماً یہ کہہ سکتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ حج اور عمرے کرنا یہ مال میں اضافے اور برکت کا باعث بنتا ہے، کمی کا کبھی ذریعہ نہیں بنتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جن کے ذمے میں حج فرض ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔
حج ہی کے احکام کے ذیل میں دوران حج لڑائی جھگڑا اس قسم کی چیزوں سے ممانعت کی گئی. وقوف عرفہ، مزدلفہ کا وقوف، ان ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے. اور حج کی ذیل کے اندر وہ قرآن کریم نے وہ سب سے جامع ترین دعا کی بھی تلقین کی. قرآن کریم کی یہ دعائیں ایسی ہیں جو تمام دعاؤں کی یوں کہنے کے جان ہے. وہ ہم نمازوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں. منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آیت نمبر 201 کے اندر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے کامل، سب سے جامع ترین دعا ہے. اس کے اندر اللہ نے ہمیں دنیا کی بھی خیریں مانگنے کی تلقین کی اور آخرت کی بھی ساری بھلائی اور خیریں مانگنے کی تلقین کی. تو جس کو دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہانوں کی خیریں مل جائیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی اس آدمی کی سنور جائے. آٹھواں حکم جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا وہ صدقہ و خیرات کی ترغیب ہے. آیت نمبر 215 کے اندر یسألونک ماذا ينفقون. حضرات صحابہ نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ جتنا مال، جو سبھی مال تم خرچ کرو ان میں سر فہرست حق تمہارے والدین کا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے. دوسرے نمبر پر اقربین، رشتہ داروں کا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے. پھر یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا. یہ اللہ جل شانہ نے تفصیل بیان کی. اور علماء بھی یہی بتلاتے انسان کے مال کا اولین حقدار اس کے قریبی رشتہ دار ہے، اس کے قریبی رشتہ دار ہے. یہاں تک کہ اگر گھر میں ضرورت ہے تو نفلی صدقہ و خیرات اس آدمی کے لیے جائز بھی نہیں ہے. علماء نے بلکہ احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دینار، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ دینار تم اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھو، وہ تمام دیناروں میں سب سے افضل ترین دینار ہے، سب سے افضل ترین مال وہی. یہ اس صورت میں جب گھر کے اندر ضرورت ہو، لہذا گھر کے اندر ضرورت ہے تو ان کو ترجیح دیں. پھر اعزہ اقربا کے اندر ضرورت ہے تو اس کو ترجیح دیں. پھر اس کے بعد پھر دینی ادارے ہیں، غربا، فقراء ہیں، مساکین ہیں. اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بھئی زکوٰۃ ہو، دو رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایک ولادت کا رشتہ، یعنی اولاد اپنے والدین کو اور والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نیچے تک اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، والدین، دادا دادی، نانا نانا. دوسرا رشتہ زوجیت کا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. بقیہ تمام رشتوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی. اپنے بہن کو، اپنے بھائیوں کو، کزنوں کو، ماموں، چاچا، سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بس ان دو رشتوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی جائز ہے. اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا اولین حقدار جیسا کہ میں نے عرض کر دیا رشتہ دار ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر دینی ادارے ہیں، اور وہ بھی مستند ادارے. لوگ جو ہے بس اوقات باہر مانگنے والے سائلین کو، سوال کرنے والے کو اپنی مالوں کی زکوٰۃ دے جایا کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ اپنی زکوٰۃ کو مشکوک بناتے ہیں. چونکہ رمضان میں تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا بخوبی کہ پروفیشنل قسم کے گداگر پورے سندھ سے آ کر کراچی کا انڈر ڈیرا جما لیتے ہیں. عموماً ان کا فیشن ہی یہی ہوتا ہے، ان کا کاروبار ہوتا ہے، وہ کاروبار ایک دھندے کی نیت سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہی ہم اپنی مشکوک بنا دیتے ہیں. تو دینی اداروں کو ترجیح دیں، اور ایسے ادارے جو مستند ہوں اور صحیح معنوں میں دین کا کام کر رہے ہیں. یہ آٹھواں حکم تھا جس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ یا صدقہ و خیرات سے متعلق تھا. نواں حکم شراب اور چوبے کی حرمت کا اللہ جل شانہ نے بیان کیا. آیت نمبر 219 کے اندر یسألونک عن الخمر والمیسر. خمر کہتے ہیں شراب کو، اس سے مراد وہ شراب ہے جو انگور سے بنائی جاتی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشے کو پیدا کرے، اس سے دماغ اپنے قابو میں نہ رکھے، وہ بھی خمر کے مفہوم میں داخل ہے.
جس طرح زیادہ مقدار میں پینا حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا پینا حرام ہے، بھلے اس کی وجہ سے نشہ آئے نہ آئے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی وہ جوا ہے، سٹا جس کو گیمبلنگ کہتے ہیں، سٹے بازی، بہت ساری چیزوں کے اندر سٹا چلتا ہے، لاٹریوں کے اندر سٹا ہے، جو پرائز بونڈ لوگ خرید کر رکھتے ہیں اس کے اندر جوا اور سٹا ہے، وہ بھی شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح انشورنس کی اسکیمیں جتنے بھی ہیں وہ بھی سٹے کے اندر داخل ہیں، وہ بھی جوئے کے اندر داخل ہیں، وہ بھی قمار کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح جو آج کل جو کوائنس چلے ہیں، بٹ کوائنس ہو گئے، ون کوائنس ہو گئے، ورچوئل کرنسی، ڈیجیٹل کرنسیاں، یہ سب سٹے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس قسم کے کوائنس خریدنا شرعاً درست نہیں ہے، علماء ان کی ممانعت کا حکم دیتے ہیں، اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ کہ فی الحال یہ سب گیمبلنگ کی اور سٹے کی مختلف شکلیں ہیں جس سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی، بچنے کا حکم دیا گیا۔ بہت زیادہ تفصیل کی فرصت نہیں ہے، اس لیے مختصراً یہ باتیں عرض کر دی ہیں تاکہ ہلکا پھلکا خاکہ ذہن میں رہے۔ یہ 9 احکام تو وہ تھے جن کا تعلق ہماری معاشرتی اور سوشل زندگی سے تھا۔ کچھ ایسے احکام اللہ جل شانہ نے بیان کیے جس کا تعلق ذاتی یا نجی زندگی سے ہے۔ ان میں سر فہرست خواتین سے متعلق جو ان کی بیماری کے دن ہوتے ہیں یا مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا آیت نمبر 222 کے اندر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ حالت حیض میں ان دنوں میں قربت سے منع کیا گیا کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ شرعاً حرام ہے، گناہ کے زمرے میں داخل ہے۔ ان دنوں میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک پاک نہ ہو جائیں قریب جانے سے منع فرمائے گی۔ اسی طرح دوسرا حکم جو نجی زندگی سے متعلق ہے، آیت نمبر 224 کے اندر فرمایا کہ بات بے بات قسمیں کھانے کی جو عادت ہوتی اس سے منع کی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ان کا تکیہ کلامی قسم ہوتا، قسم سے ہر بات پر اللہ کی قسم۔ تو اللہ کا نام اتنا کوئی سستا نہیں ہے کہ آپ دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے بات بے بات قسمیں کھانے کا معمول بنائیں، عادت بنائیں، اس کو اللہ جل شانہ نے منع فرمایا۔ اور تیسرا حکم جو تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی سورت کے اندر آیا وہ طلاق سے متعلق احکام۔ آیت نمبر 228 سے اللہ جل شانہ نے 227 سے اللہ جل شانہ نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ یہ لفظ طلاق اگر ایک دفعہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ کو طلاق ہے۔ حلال اور مباح چیزوں میں سب سے زیادہ مکروہ، ناپسندیدہ چیز، مبغوض ترین چیز اللہ کو طلاق ہے، اور اللہ معاف کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسی کی کثرت۔ لوگ غصے میں سے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ ان کا آخری جملہ وہی طلاق ہوتا ہے، بلکہ تو ہمیں تو اس کی تلقین کی گئی کہ بات بے بات ایسی دھمکیاں دینا گھر والی کو، بات نہیں مانو گی تو طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا، اس قسم کی دھمکیاں دینا بھی ناجائز، یہ اذیت میں اور ایذائے مسلم کے اندر داخل۔ اگر اور ایسے ضروری نہیں ہے کہ آپ لفظ طلاق سے ہی طلاق دیں، کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میں نے چھوڑ دیا، اللہ معاف کر، ختم، سلسلہ ختم، میں نے آزاد کر دیا، طلاق ہو گئی، گھر سے چلی جا، اگر طلاق کی نیت سے کہہ دیا یہ جملہ تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی، اس سے بھی طلاق ہو جاتی۔ تو بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو بہت احتیاط کے ساتھ، اگر غصے کا تھوڑا معمول ہے، اللہ جل شانہ نے اختیار مرد کو دیا ہی اس لیے کہ مرد کے اندر تھوڑا تحمل زیادہ ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کنٹرول کرے، مبادہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ نکل جائے اور اس سے رشتہ ہی ختم ہو جائے، بعد میں روتے پیٹتے رہے کہ مفتی صاحب کوئی صورت نکال لیجئے، یہ کیا ہو گیا۔ روتے ہیں لوگ اور شروع میں دیتے وقت سوچتے نہیں، اور ایک ساتھ 3 دے دیتے، یہ سب سے بڑی حماقت۔ اگر ایک دفعہ لفظ طلاق بول دیا، 2 دفعہ بول دیا تو رجوع کا آپشن ہوتا ہے، لیکن 3 دفعہ بول دیا تو اب کوئی آپشن نہیں۔
کوئی اختیار نہیں. قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر تیسری بھی طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کہیں اور شادی کرے. پھر اس سے اگر بالفرض طلاق ہو جائے چھوٹ جاتی ہے تو پھر پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی، اس کے بغیر حلال نہیں. اسی طرح رضاعت کے احکام، دودھ پلانے کے احکام اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمائے. چوتھا حکم آیت نمبر 233 کے اندر والوالدات، جو سگی مائیں ہیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی. 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا شرعاً جائز نہیں ہے. 2 سال سے کم میں ان کی آپس کی مرضی ہے، بچے کی صحت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 2 سال ہے. 2 سال سے زیادہ پلانا دودھ جائز نہیں. کسی بھی بچے کو 2 سال کے بعد ماں کا یا کسی خاتون کا دودھ پلانا جائز نہیں. اسی طرح اگر کوئی اور عورت دوسرے بچے کو دودھ پلا دے سگی ماں کے علاوہ تو اس سے بھی رضاعت کا سلسلہ، رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. 5واں حکم جو اس کے اندر بیان کیا گیا، عدت سے متعلق احکام بیان کیے گئے. عدتیں کل 3 طرح کی ہوتی ہیں. کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اور اگر شوہر نے طلاق دے دی ہو تو اس کی عدت 3 مرتبہ ماہواریوں کا گزرنا ہوتا ہے اگر آتے ہو. اور اگر بالفرض ایسی عورت حاملہ ہو، امید سے ہو، بھلے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو یا طلاق ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ عدتیں نہیں ہوتی، بلکہ ایسی صورت میں عدت اس کی وضع حمل ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے. بھلے 2 دن کے بعد ولادت ہو جائے عدت کمپلیٹ ہو جائے گی، 3 دن کے بعد ہو جائے یا پورے 9 مہینے کے بعد ہو جائے. تو اگر وہ امید سے نہ ہو، شوہر کے انتقال کی صورت میں 4 مہینے 10 دن اور طلاق کی صورت میں 3 ماہواریاں ہیں. اگر آتی ہو نہ آتی ہو تو 3 مہینے، اور اگر وہ امید سے ہو تو ولادت کی اس کی عدت ہوتی. یہ کچھ نجی اور ایسے احکام تھے جس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے تھا. اسی صورت کے اندر آیت الکرسی بھی ہے، آیت نمبر 255 ہے. یہ ہم سب کے علم میں ہوگی آیت الکرسی کی فضیلت. قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت اسی کو کہا جاتا. بعض علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم اللہ جل شانہ نے اس کے اندر رکھا ہے. اسم اعظم کہتے ہیں ان کلمات کو جس کے ذریعے اگر مانگا جائے تو ہر صورت قبول ہوتی. حدیث میں ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے اس کے لیے جنت میں داخلے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی سوائے موت کی. آج اگر انتقال ہو جائے تو سیدھا وہ جنت میں جاتا ہے. اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے. اس سورت کے بقیہ حصے کے اندر، آخر سورت کے اندر تک اللہ جل شانہ نے 2 احکام بیان کیے. ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن مزید 2-3 رکوع تک اللہ جل شانہ نے نفلی صدقہ و خیرات کی ترغیب دی اور اس کی اجر و ثواب کو بتلایا ہے کہ اللہ جل شانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا عطا کرتے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایک دانہ اگر خرچ کرتا ہے تو جیسا کہ کسان ایک دانہ زمین پر اگاتا ہے تو اس سے کتنی کھیت اور کتنے دانے وجود میں آ جاتے ہیں، ایسے ہی 1 روپیہ صدقہ کرنے والے کو اللہ 700 گنا بڑا چڑھا کر عطا کرتا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کسی کو تو اتنا دے دیتا ہے کہ جس کی کوئی حد تو انتہا بھی نہیں، وہ انسان کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتا. اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اگر کسی کے ساتھ تعاون کرے تو احسان نہ جتلائے، کیونکہ احسان جتلانا ایسا عمل ہے جو آپ کے سارے انفاق کو، سارے صدقہ و خیرات کی اجر و ثواب کو ضائع اور حقارت کر کے رکھ دیتا. تفصیل کے ساتھ اللہ جل شانہ نے 2-3 رکوع کے اندر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. اور 6واں حکم جو اس صورت کے اندر ہے وہ سود کی حرمت کا، سود کی ممانعت کا.
الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما سود کی حرمت کا تو ہم سب کو علم ہے اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر، اس قدر سنگین وعید بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، المیہ یہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس میں مبتلا ہیں۔ لوگ بچت اسکیموں کے ذریعے سود کھا رہے ہوتے، طرح طرح کے سٹے اور جوئے کی اسکیموں کے ذریعے جو لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں، سودی بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹس کھول کر، فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کھول کر نفع لے رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، یہ سب حرمت کی ذیل میں۔ لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پینشن کی یا گریجویٹی کی یا جی پی فنڈ کی رقمیں بچت اسکیموں میں رکھ دیتے، قومی بچت اسکیم، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بقیہ زندگی کے لیے کارآمد ہو جائے گا، اپنی بقیہ زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ایسی بچت اسکیموں میں رکھنا، سود لے لینا، اپنی آخرت کو، دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے کے مترادف۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی اسلامی بینک کے، جس کے اندر کچھ علماء نے جواز کی، بہت سے علماء نے جواز کی اجازت دی، اگرچہ اس کے اندر بھی اختلاف رائے ہے، لیکن کچھ علماء نے جواز کی اجازت دی ہے، اس قول پر عمل کرتے ہوئے غیر سودی اور اسلامی بینکوں میں انسان رکھ لے تو اس کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ اس سے بھی اوائڈ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ نے سود کی ذیل میں فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون، سود کھانے والے آخر عمر میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مجنون اور دیوانے اور پاگلوں کی طرح، یہ قرآن کریم کے الفاظ۔ لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوتے، الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، اس مجنون کی طرح جس کو شیطان نے دیوانہ اور مجنون بنا دیا، اور آخر وقت میں ان کی حالت ایسے ہی پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ سود کی نحوست ہوتی ہے، دماغ ان کا اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ علماء نے اس آیت کی تفصیل کے ذیل میں لکھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی، اور آخری حکم جو اس سورت کا ہے وہ قرض اور دین سے متعلق۔ کوئی آدمی کسی سے ادھار لے تو اس کا ایک ادب بتلایا گیا کہ اس کی لکھت پڑھت ضرور کر لے، بھلے اپنے کسی قریبی سے ہی کیوں نہ لے رہا ہو، بھلے اپنے کسی جگری دوست سے کیوں نہ لے رہا ہو، اس کی لکھت پڑھت کر لے اور اس پر گواہ بنا لے، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ اعتماد کر لینا یہ کافی نہیں ہے، تاکہ کل کو ہم جھگڑے سے اور کسی قسم کی بدمزگی سے بچ سکیں۔ کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت نازل فرمائی، سب سے طویل ترین آیت یہ آیت مدائنہ کہلاتی ہے، آیت نمبر 282 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل، اور وہ اسی حوالے سے نازل کی کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرے، ادھار کا معاملہ کرے، اپنے والدین کو ادھار دے رہا ہے، لکھت پڑھت کر، والدین اپنی اولاد کو ادھار دے رہے ہیں، لکھت پڑھت کرے، بہن بھائیوں کو ادھار دے رہے ہیں، اس کی لکھت پڑھت کرے، گواہ بنائے۔ اس میں شرما شرمی کی ضرورت نہیں ہے، بات کی بدمزگیوں سے بہتر ہے کہ آج ہم اس کی جنو شرم کو بالا طاق رکھ کر اس کی لکھت پڑھت کر لیں۔ یہ ادب اور یہ حکم اللہ جل شانہ نے یہاں پر ہمیں بتلایا ہے، اور اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ معاشرت رہن سہن تو بھائیوں کی طرح رکھو، لیکن معاملات بھائیوں سے بھی اجنبیوں کی طرح کرو۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔